آج کی یہ داستان کسی بادشاہ، شہزادے یا وزیر کی نہیں بلکہ ایک سچے دل والے چرواہے کی ہے جسے دنیا سالو کے نام سے جانتی ہے، اور ایک رئیس زادی کی جس کا نام سسی ہے، جس نے دولت، رتبہ، مرتبہ، محلوں کو چھوڑ کر محبت کی راہوں پر اپنا سب کچھ وار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے ایک دریا کنارے جہاں نرم ہوا چلتی تھی، جہاں درختوں کی شاخیں گنگناتی تھیں، وہاں سالو اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں سکون تھا۔ ایک دن، وہی دن جو قسمت میں لکھی تھی، سالو نے ایک آواز سنی، مدھم نرمی سے لبریز، دل میں اتر جانے والی آواز۔ وہ آواز دریا کی دوسری طرف سے آ رہی تھی، وہ کسی گنگناہٹ کی تھی، دکھی، پر اثر اور جادوئی۔ سالو آواز کی طرف بڑھا۔ درختوں کے پیچھے دریا کے کنارے ایک لڑکی بیٹھی تھی، چہرہ چاند سا روشن، آنکھیں آنسوں میں چمک رہی تھی اور گانا جیسے دل سے نکل رہا تھا۔ سالو ساکت کھڑا رہا، پھر لڑکی نے نظریں اٹھائی اور دونوں کی آنکھیں ملی۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو، بس وہ لمحہ جس میں سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تھی سسی، ایک رئیس کی بیٹی جو گھر سے ناراض ہو کر باہر نکلی تھی اور قسمت اسے سالو کے سامنے لے آئی۔ وہ دونوں اکثر دریا کے کنارے ملنے لگے۔ سالو سسی کو اپنی بکریوں کے درمیان لے جاتا اور اسے دودھ پلاتا، نرم چٹان پر بٹھاتا تھا، اور دونوں زندگی اور درد خوشی کی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے۔ سسی کہتی، سالو تم مجھے جیسے محلوں میں رہنے والی سے کہیں بہتر ہو، تمہارے دل میں پاکیزگی ہے۔ سالو مسکرا کر کہتا، سسی میں غریب ضرور ہوں پر میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ یہی لمحہ، یہی ملاقاتیں ان کی محبت کا رنگ بن گئی۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ ایک دن ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، نہ دولت آئے گی نہ دنیا کی رکاوٹیں، لیکن دنیا کب محبت کو آسانی سے جینے دیتی ہے۔ جب سسی کے باپ کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی ایک چرواہے سے محبت کرتی ہے تو اس کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ سسی کو محل واپس بلایا گیا، قید میں ڈال دیا گیا اور سالو کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر اس نے دوبارہ قدم رکھا تو زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ لیکن سالو نے کہا، میری محبت کسی کی دھمکیوں سے مرنے والی نہیں، سسی میرا عشق ہے، میری سانسوں کا سبب۔ اور وہ نکل پڑا، ریگستانوں سے گزرتا، پہاڑوں پر چڑھتا، دریا پار کیے، ننگے پاؤں، بھوکا پیاسا۔ رستے میں اسے چوروں نے روکا، کبھی قافلے والوں نے دھتکارا، لیکن ہر بار سسی کی یاد نے اسے زندہ رکھا۔ یہی دھمکیاں، بانسری کے ساتھ جذباتی میوزک شروع ہو جاتا۔ محل کے باہر پہنچ کر سالو نے دیوار کے قریب بیٹھ کر سسی کا نام پکارا۔ سسی نے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا اور وہ منظر کبھی نہ بھولا۔ سالو کمزور گر پڑتا لیکن آنکھوں میں محبت کی روشنی لیے کھڑا تھا۔ وہ چیختی، سالو، لیکن محافظوں نے اسے قابو کر لیا۔ سالو کو قید کر لیا گیا، محل کے سرد خانے میں زنجیروں میں جکڑ کر۔ سسی نے ضد کی، روئی، چیخی کہ اگر سالو کو کچھ ہوا تو وہ خود کو ختم کر لے گی، لیکن کوئی نہ مانا۔ ایک رات جب خاموشی چھائی ہوئی تھی، سسی محل کی دیوار لانگ کر قید خانے پہنچی اور سالو کی زنجیروں کو کھول دیا۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پہرے دار جاگ گئے۔ سالو نے سسی کو اپنے پیچھے کیا اور تلواروں کے وار سینے پر کھائے۔ سسی چیختی، مت مارو میرے سالو کو، لیکن دشمنوں کے دل پتھر تھے۔ سالو زمین پر گر پڑا اور اس نے سسی کا ہاتھ پکڑ کر آخری الفاظ کہے، سسی ہم مل تو نہ سکے لیکن یہ دل ہمیشہ تمہارا ہے۔ سسی نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا، تو جہاں جائے گا میں وہیں ہوں گی، اور اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ کہتے ہیں کہ دونوں کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہوئیں، ایک ہی قبر اور ایک ہی داستان ہے۔ آج بھی دریا کے کنارے جہاں ہوا چلتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں سالو کی بانسری بجتی ہے اور سسی کی ہنسی گونجتی ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ قربانی، سچائی، وفاداری اور دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ سالو اور سسی کی امر محبت ہے جو وقت کی گرد میں بھی مٹی نہ ہو سکی۔ اس کہانی کا اب ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں کہ سالو اور سسی ایک امر عشق داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عشق دنیا کے لیے نہیں ہوتے بلکہ رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ عشق جن میں بدن جدا ہو سکتا ہے لیکن روح کبھی جدا نہیں ہوتی۔
سالو اور سسی کا عشق بھی ایسا ہی ہے، ایک غریب چرواہا جس کا لباس میلا تھا مگر دل ایسا روشن جیسے نور میں ڈوبا ہوا ہو، اور دوسری طرف سسی رئیس زادی، نازوں میں پلی مگر محبت کے سامنے سب کچھ قربان کر دینے والی۔ جب سالو کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور سسی نے اس کا سر گود میں رکھا تو دونوں نے آخری سانسوں میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ سالو نے کہا، سسی میں مر کر بھی تیرا رہوں گا۔ سسی نے کہا، تو مرے گا تو کیا میں تیرے بغیر جی سکوں گی؟ اور اس نے اپنے گلے میں بندھی چین سے اپنی سانس خود روک دی۔ دونوں ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہیں سے ایک نئی دنیا شروع ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کی لاشیں ملی تو سالو کے ہاتھ سسی کے ہاتھ میں بندھے ہوئے تھے۔ قبریں الگ نہ ہو سکی، لہٰذا ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ قبر آج بھی دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر موجود ہے۔ لوگ وہاں چادر چڑھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں، اے سالو، تیری محبت نے ہمیں سکھا دیا کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ محبت میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دنیا کا ڈر نہ کسی کی بات دیکھی۔ سالو نے جو چاہا دل سے نبھایا، سسی نے جو چاہا جان دے کے پایا۔ آج جب ہوا دریا سے ٹکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سالو کی بانسری بجتی ہے، اور جب چاندنی راتوں میں چپ چاپ بیٹھو تو درختوں کی سرسراہٹ میں سسی کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ وہ محبت جو جسمانی نہ سہی لیکن روحانی ہوگی۔ آج بھی کچھ عاشق اس ٹیلے پر جا کر چپ چاپ دعا مانگتے ہیں کہ اے سالو، اے سسی، ہمیں بھی وہی صبر، وہی وفا اور وہی قربانی دے دے۔ یہ صرف ایک لوک کہانی نہیں، یہ ہمارے دیس کی مٹی میں بسی ہوئی صوفی محبت ہے، ان کی روحوں کی آواز ہے جنہوں نے سچائی، وفاداری اور قربانی سے تاریخ رقم کی ہے۔ یہ سالو اور سسی کی محبت ہے جو نہ مٹی ہوئی، نہ بھولی گئی، نہ رکی گئی، نہ جھکی گئی۔ یہ وہ عشق ہے جو زمین پر جیا اور آسمانوں پر امر ہو گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔